ایک دور گاؤں میں ایک یتیم لڑکا رہتا تھا جس کا نام زید تھا۔ وہ بہت چھوٹی عمر میں ماں باپ سے محروم ہو گیا تھا۔ بچپن سے ہی اس نے محنت کی، دن بھر مزدوری کرتا، کبھی لکڑی کاٹ کر بیچتا، کبھی چھوٹی موٹی مزدوری سے روزی کماتا۔ لوگ اسے چھوٹا سمجھتے، کبھی کبھی ذلیل بھی کرتے، مگر زید کا صبر اور ایمان کبھی نہیں ٹوٹتا۔ ہر روز صبح اللہ کا نام لے کر نکلتا اور رات میں صرف ایک دعا کرتا: یا اللہ میری غریبی دور کر، یا مجھے ایسی زندگی دے جس میں کسی اور کی مدد کر سکوں۔ ایک دن جب وہ پہاڑوں میں لکڑی کاٹ رہا تھا، اچانک آسمان سے ایک روشنی چمکی۔ اس روشنی میں سے ایک نورانی سی لڑکی ظاہر ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں گہرا سکون تھا، بالوں میں چاندنی چمک آ رہی تھی۔ زید گھبرا گیا، وہ سمجھ نہیں پایا کہ یہ کیا ہے۔ لڑکی نے کہا: ڈرو نہیں زید، میں انسان نہیں، ایک حور پری ہوں۔ تمہاری دعا نے آسمان تک گئی اور مجھے بھیجا گیا تم سے ملنے۔ زید نے حیران سے پوچھا: کیا اللہ میری بھی دعا سنتا ہے؟ حور پری مسکرائی: جو صبر کرتا ہے اللہ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ وہ رات زید نے اس پری سے زندگی کے بہت سوالات کی۔ پری نے اسے صبر، ہمت اور خود پہ بھروسہ رکھنے کی تاکید کی۔ وہ چل گئی لیکن کہہ گئی: میں واپس آؤں گی جب تمہارا امتحان آئے گا۔ زید کی زندگی واپس اپنی راستے پہ تھی، لیکن اس کے دل میں اب ایک روشنی جاگ چکی تھی۔ اب وہ مزدوری بھی ایک عبادت سمجھ کر کرتا۔ ایک دن جنگل میں اسے ایک مسافر ملا جو بھوک اور بے حال تھا۔ زید نے اسے پانی پلایا، جنگل کے پھل دیا اور اپنا خود کا روٹی کا ٹکڑا اسے دے دی۔ اس مسافر نے رو کر دعا دی: اللہ تجھے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دے۔ اسی رات حور پری دوبارہ آئی۔ اس بار اس کا چہرہ زیادہ روشن تھا: زید تمہارا پہلا امتحان تھا اور تم کامیابی ہو گئے۔ زید سمجھ گیا کہ اس کی ہر نیکی نیت ایک امتحان ہے۔ اس نے اپنی مدد کا سلسلہ زیادہ بڑھانے لگا۔ وہ گاؤں کے بزرگوں کی مدد کرتا، بیمار لوگوں کے لیے جڑ بوٹیاں لاتا اور گاؤں کے بچوں کو تعلیم دیتا۔ گاؤں والے اسے عزت دینے لگے، لیکن کچھ لوگ ابھی بھی حسد کرتے۔ ایک دن حور پری پھر آئی اور بولی: آخری امتحان کے لیے تیار ہو، تمہیں ظلم کے خلاف آواز اٹھانا پڑے گا۔ اگلا دن ایک امیر زمیندار گاؤں کا ایک کسان کا زمین چھین رہا تھا۔ زید نے اس کا سامنا کیا اور کہا: یہ زمین اس کسان کی ہے جس نے خون بہا کر کمایا ہے، تیرا پیسہ انصاف نہیں ہے۔ زمیندار نے دھمکی دی، لیکن گاؤں والے زید کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ کسان کی زمین بچا لیا گیا۔ حور پری پھر آئی اور بولی: زید اب تم اس مقام پر ہو جہاں اللہ کے فرشتے تم سے محبت کرتے ہیں۔ زید اس کی زندگی اب بھی سادگی سے چل رہی تھی، لیکن اب لوگ اسے ولی کہہ کر پکارتے تھے۔ ایک دن ایک شہری آدمی اس کے پاس آیا اور بولا: میری بیٹی بیمار ہے، دنیا کے کسی ڈاکٹر سے نہیں ہو پا رہا ہے، کیا تم مدد کر سکتے ہو؟ زید نے دعا کی، جڑی بوٹی لائی اور رات بھر اس بچی کے سرہانے پر بیٹھ گیا۔ صبح بچی ٹھیک ہو گئی۔ شہر کا آدمی رو پڑا: تم فرشتہ ہو یا ولی؟ زید نے کہا: میں صرف ایک یتیم مزدور ہوں جس نے اللہ نے اپنے راستے پہ چلا دیا۔ اس رات حور پری آئی، مگر اس بار اس نے راز کھولا: زید میں اصل میں حور نہیں، ایک فرشتے کی روح ہوں۔ مجھے جنت سے بھیجا گیا تھا تمہاری روح کی آزمائش کے لیے۔ تم سب امتحان کامیابی ہو گئے ہیں۔ پھر فرشتہ آیا اور کہا: زید تم نے جنت میں مقام مل گیا، کیا تم دنیا چھوڑ کر ہمارے ساتھ چلو گے؟ زید نے کہا: جب تک میری سانس کسی ضرورت مند کے کام آ سکتی ہے میں یہاں رہنا چاہتا ہوں۔ فرشتہ راضی ہو گیا، کہتا ہے: زید چھپ گیا لیکن اب بھی کسی جنگل، کسی پہاڑی گوفے میں لوگوں کی مدد کرتا ہے۔
کبھی کبھی لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک نور دیکھا، ایک مدد ملی اور آواز آئی، میں زید ہوں، یتیم مزدور جو اللہ کا بندہ ہے۔ زید اب ایک مثال بن چکا تھا۔ اس کا ذکر صرف اس کے گاؤں تک نہیں، دور دور کے علاقوں تک پھیل چکا تھا۔ لوگ اسے ولی اللہ کہتے، لیکن زید ہر دفعہ کہتا، میں صرف ایک یتیم مزدور ہوں جسے اللہ نے رحمت دی ہے۔ زید کی زندگی میں سکون تھا، لیکن سکون کے پیچھے ایک بے چینی بھی چھپی تھی۔ ہر رات وہ سوچتا، یہ سب جو ملا ہے اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا میں صرف لوگوں کی مدد کے لیے تھا یا اس سے آگے بھی کوئی راز ہے؟ ایک رات جب وہ اپنی تنہا جھوپڑی میں تھا، ہوا میں ایک منظور نظر خوشبو چلی، پھر وہی روشنی جسے وہ بچپن سے جانتا تھا سامنے آئی، مگر اس بار حور پری نہیں تھی، ایک روشنی فرشتہ تھا۔ فرشتہ بولا، زید وقت آ گیا ہے تم اللہ کی اصل پیغام کو سمجھو۔ کون سا پیغام؟ زید نے گھبرا کر پوچھا۔ تم صرف مددگار نہیں، تم ایک دعوت ہو۔ تمہاری ہر عمل، ہر صبر، ہر خدمت سب لوگوں کے لیے ایک نشانی بن چکی ہے۔ اب وقت ہے کہ تم اپنے راستے پر نکل جاؤ، لوگوں تک اللہ کا پیغام لے کر جاؤ۔ زید نے سر جھکا دیا اور کہا، اگر یہ حکم ہے تو میں تیار ہوں۔ اگلے صبح لوگوں نے دیکھا کہ زید کی جھوپڑی خالی ہے، نہ کپڑے، نہ سامان، نہ نشان، صرف ایک پرانی تسبیح اور ایک کاغذ پر لکھا پیغام تھا، جس دن تمہیں کسی اندھیری میں روشنی کی ضرورت ہو، صرف اللہ کو پکارنا، میں اس میں ہوں۔ لوگ حیران ہو گئے، کچھ روئے، کچھ سمجھ گئے کہ زید اب ایک روشنی سفر پر نکل گیا ہے۔ وہ شہر سے شہر گھومتا رہا، کبھی کسی فقیر کو روٹی دیتا، کسی مسجد کے شہزادے کو عزت کا سبق سکھاتا۔ ہر جگہ وہ اللہ کا ذکر کرتا، صبر اور شکر کی مثال بن جاتا۔ ہر جگہ اسے پہچان لیا جاتا، یہ ولی ہے، یتیم مزدور زید۔ ایک دن جب وہ ایک ویران پہاڑی سے گزر رہا تھا، اسے وہی پہلے ملاقات والی جگہ یاد آئی جہاں اس نے حور پری کو پہلی بار دیکھا تھا۔ اس نے آنکھ بند کر کے دعا کی، اگر وہ میری روحانی رہنما تھی تو ایک بار پھر مل جائے۔ اس وقت ایک روشنی چمکی اور حور پری پھر سے ظاہر ہوئی، مگر اس بار اس کا لباس اور چہرہ زیادہ روشن تھا۔ زید سمجھ گیا کہ یہ حور نہیں، ایک مقبول روح ہے جو اللہ کے حکم سے اس کے ساتھ تھی۔ اس نے کہا، میں سمجھ گیا کہ تم اللہ کا ایک پیغام تھی، تم نے مجھے سنبھالا، سکھا دی، ایمان کے جذبات بڑھائے۔ پری بولی، اب وقت ہے کہ تم اصل مقصد تک پہنچے، تم جنت کی راہ بن گیا ہو، لیکن تمہاری زمین پر منزل ابھی باقی ہے۔ زید ایک ایسا علاقے میں پہنچا گیا جہاں ظلم اپنی انتہا پر تھا۔ وہاں کے لوگ بد دعا دیتے، ایک دوسرے کے خون کرتے اور غریبوں کو بندش کرتے۔ زید نے وہاں روحانی نظام شروع کی، ہر روز ایک مثال دیتا، ہر وقت اللہ کا ذکر میں مشغول رہتا۔ دھیرے دھیرے لوگوں کے دل پگھلنے لگے، لیکن ایک دن ایک طاقتور ظالم نے زید پر الزام لگایا کہ وہ لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اسے پکڑ کر قید کر دیا گیا۔ قید میں بھی زید مسکرا کر کہا، رات کے وقت اس نے صرف یہ دعا کی، یا اللہ، اگر یہ میری زندگی کا آخری امتحان ہے تو مجھے کامیابی بنا۔ صبح جب اسے لوگوں کے سامنے لایا گیا تو آسمان پر بادلوں میں ایک نور چمکا، اس ظالم کے ہاتھوں سے تلوار گر گئی اور وہ رو کر زمین پر گر گیا۔ مجھے معاف کر دو، تم تو اللہ کا بندہ ہو۔ لوگ حیران رہ گئے۔ زید نے صرف اتنا کہا، میں صرف یتیم ہوں، لیکن اللہ کبھی کسی یتیم کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ کہتے ہیں کہ واقعے کے بعد زید غائب ہو گیا، نہ اس کا جسم ملا نہ خبر، مگر ہر شہر میں اس کے اشعار، اس کے باتیں، اس کا ذکر رہ گیا۔ کچھ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر کسی مسافر کو رات میں روشنی ملتی ہے، اگر کوئی بے حال انسان کو آواز سنائی دیتی ہے تو وہ زید ہی ہوتا ہے۔ آج بھی لوگ اس کی مثال دیتے ہیں، زندگی اگر زید جیسی ہو تو فقیر بھی دولت ہے، تنہا بھی جنت ہے۔
دوستو اگر اس ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو لائک کرے، شیئر کرے اور ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کرو۔ خدا حافظ۔